بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر لیکچر نمبر 64 پیش خدمت ہے۔ پاکستان میں انگریز کا مسلط کیا ہوا فوجی، سیاسی، حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ، ان کا جمہوریت کا رقص کفر، اس کا تدارک کرنا قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں یونین کونسل کی سطح پر اسلامی جمہوریت کے نظام سلیکشن کے ذریعے اہل وطن کا نمائندگان کا انتخاب کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا، حق احتساب عوام کو مہیا کرنا دین کا عطیہ ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ انگریز نے 1947 کو پاکستان کو آزاد کیا؟ وہ اس ملک سے رخصت ہوا، وہ مغربی جمہوریت کا استحصالی نظام حکومت، نظام الیکشن، جاگیردار حکومتی ٹولہ، ان کی اولادوں کا شاہی طبقہ، انگریزی زبان، اس کے انگلش میڈیم، ایچسن نما شاہی اخراجات والے تعلیمی ادارے، مفتوحہ ملک پر 1857 کے ایکٹ کا اذیتناک پرتشدد قوانین اور ضوابط کا تھانے کچہریوں کا استحصالی تعلیمی نصاب، اس کا افسر شاہی، منصب شاہی، فوج شاہی کا شاہی طبقہ، ان کے کفر کے قوانین و ضوابط کا انسانیت سوچ نظام حکومت، انگریزی زبان کے کفر کا نظام حکومت، اس کے جابر ظالم حکومتی ایوانوں، اداروں کے حکومتی سکالرز پاکستان کو ورثہ میں ملے۔ پاکستان میں اسلامی آئین، اسلامی دستور حیات، اسلامی نظام مملکت، اسلامی نظام سلیکشن، اس کا یونین کونسل کی سطح پر قرآن حکیم کی روشنی میں اعلیٰ کردار، عمدہ صفات، امانت و دیانت، اخوت و محبت، سادہ و سلیس زندگی، اعلیٰ اہلیت کے افراد کا مشرشری میں بیٹھ کر ہر قسم کے اعتراض سے مبرہ افراد کا چناؤ اجتماعی رضامندی سے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی غلط ممبر کا چناؤ ہو بھی جاتا ہے تو اسی یونین کونسل کے افراد اس کو بدل بھی سکتے ہیں۔ یہی طریقہ یونین کونسل تحصیل، ضلع، صوبہ، وفاق یعنی پورے پاکستان میں نافذ ہوتا ہے۔ ہر فرد کو مجلس شورا کے ممبران سے پوچھنے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ شو اور شرٹ کیسے بنائی ہے، اور وہ اس کے جواب دہ ہوتے ہیں۔ حق حاکمیت، حق احتساب انہی ووٹر کے پاس ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اسلامی دستور حیات کا نظام مملکت نافذ نہیں ہو سکا۔ 1947 کو جب پاکستان وجود میں آیا تو قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی، گورنر جنرل، اور نواب لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم بنے۔ قائد اعظم 1948 کو وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد خواجہ ناصر الدین گورنر جنرل بنے، جو 1951 تا 1954 تک اس عہدے کے فرائض ادا کرتے رہے۔ 1951 کو لیاقت علی خان کو لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک سازش کے تحت شہید کر دیا۔ 1947 تا 1951 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے فرائض بڑی ہمت و جرأت، جوان مردی، اعلیٰ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان پہنچنے والے لاکھوں لٹے پٹے مہاجرین کو اپنی فہم و فراست، دل سوزی اور دل نوازی کے کردار و تشخص ان کو گلے لگایا، ادب پیار کی مہک سے ان کو نوازا اور اہل وطن کو خدمت خلق کی عبادت سے عملی طور پر آشنا کیا، سادہ اور سلیس زندگی کا چراغ جلایا، پاکستان کی معاشی بدحالی، معاشرتی ابتری کو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کو اپنی محنت کا سہارا بنایا۔
وہ ملک جس کا خزانہ خالی ہو، فرزندان اسلام انڈیا سے ہجرت کی طویل مسافتیں طے کرنے والے تھکے ماندے قافلے، 4-5 لاکھ بچے، بوڑھوں، نوجوان، مرد و زن کی شہادتوں کا خون پاک سرزمین کی بنیادوں میں دفن ہے۔ 3-4 لاکھ بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، بیواؤں، بیویوں کے چھن جانے، ان کے تقدس، عزت و حرمت کو پامال کرنے، ان کے جسموں کو نوچنے، ان سے ہندو سکھوں کی اولادیں پیدا کرنے کے اذیت ناک زخم پاکستان کی بنیادوں میں دفن ہیں۔ کیا یہ قربانیاں صرف انگریز کو انڈو پاک سے نکالنے، اس کے کفر کے مغربی جمہوریت کے نظام حکومت کو جاری رکھنے کے لیے دی تھیں؟ کیا فرزندان اسلام نے اپنے ماں باپ کی قبریں، اپنے ہنستے بستے گھر، کھیت کھلیان، لہلہاتی فصلیں، بڑے چھوٹے جانور، اپنے عزیز و اقارب کے بچھڑنے کی عزیزوں کے زخم صرف انگریز کو نکالنے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی تھیں؟ کیا پاکستان کے فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، اس کے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا کا ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید، 6 وزیر اعظم کو اسلامی آئین کے نفاذ کو روکنے، ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے سبق دوش کرنا، ایوب خان کا 1958 کو مارشل لا لگانا، جگیردار ٹولہ پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بگٹی جیسے نوابوں کو ساتھ ملا کر 1970 تک فوجی گن پوائنٹ پر حکمرانی کرتا رہا۔ جب عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اس نے جان بچانے کے لیے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ کو دے دی۔ اس نے الیکشن کرائے، پیپل پارٹی کے مسٹر بھٹو کے ممبران کی تعداد اور مشرقی پاکستان کے عوامی لیگ کے مجیب الرحمان سے کم تھی۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا گیا۔ عوامی احتجاج جاری ہوا تو فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے اس کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ خانہ جنگی جاری، عوام اور فوج کا قتال جاری ہو گیا۔ انڈیا نے مداخلت کی۔ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان نے پاکستانی فوج کو انڈیا کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیا۔ 90,000 فوجی سپاہ نے انڈیا کی فوج کے سامنے سرنڈر کر دیا اور ان کو انڈیا نے قیدی بنا لیا، ملک 2 لخت کر دیا۔ پھر فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ کہ یحییٰ خان، مسٹر بھٹو، چند کور کمانڈرز نے 1 یونٹ کو توڑا، پاکستان کی ملکی جمعیت کو 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ایوانوں میں بکھیر دیا، ملی وحدت کو 386 جماعتوں کے سیاسی منشوروں میں تقسیم کر دیا۔ جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی ان گن تعداد بڑھا کر عوام کی صوبائی وفاق سینٹ کی جیلیں بڑھا کر 23 کروڑ کسانوں مزدوروں کی تمام پیداوار، خام مال، مصنوعات، تعمیرات، ملکی وسائل، خزائن سر مبادلہ پر اپنی افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کے دہشت گردوں کے ذریعے ان کی تمام شب و روز کی محنت سے تیار کی ہوئی سڑکوں، نہروں، ڈیموں، زمینوں، ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں، ان سے تیار ہونے والی مصنوعات، ہر قسم کی خوراک، لباس، ضروریات حیات کی ملکیتوں پر بالجبر قبضہ کرنا، شاہی تنخواہوں، شاہی مراعات، شاہی رہائشیں، سرکاری حکومتی ایوانوں، سرکاری اور ذاتی گاڑیاں، پٹرول کے شاہی اخراجات، شہر شہر، ملک ملک، رشوت، مشن کرپشن کے ذریعے اندرون بیرون ممالک پھیلے ہوئے سرے محل، رائے ونڈ ہاؤس، بنی کالا ہاؤس، شاہی پیلس، لال حویلیاں، سرکاری شاہی رہائشوں کے حکومتی ایوانوں، سپریم کورٹ جیسی بلڈنگ کے حکومتی اداروں کی تعداد تو گن لو۔ ملکی خزانہ، ملک کی 60% زمین جگیردار ٹولہ کے پاس، ایوب خان دوسرے جرنیلوں کے پاس 12%، یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ قیمتی زمین 1955 میں کوٹری بیراج کی تعمیر کے بعد
غلام محمد گورنر جنرل نے آبپاشی اسکیم کے تحت 7 لاکھ فوجی سپاہ ان کے والدین پر مشتمل کسانوں مزدوروں کی بجائے جرنیلوں افسروں ججوں میں تقسیم کی۔ 1958 کو ایوب خان نے مارشل لا لگا کر پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بگٹی جیسے نوابوں جن کی زمین ضبط کرنی تھی ان کو حکومتی ایوانوں میں شامل کیا۔ انگریز کی بجائے پاکستان پر فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کے ذریعے حکمران بنے۔ اب حالات اپنا رخ بدل کر خانہ جنگی کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ ان کی جاگیریں جائیدادیں ضبط کرنے کی اذانیں جاری ہو چکی ہیں۔ چند NRO کے مجرموں اور فوجی ڈکٹیٹرز کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب 7 لاکھ فوجی سپاہ ان کا قتال کرنے پر مجبور ہو چکی ہے، جنہوں نے 1 وزیر اعظم کو شہید، 6 وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے سبکدوش کیا۔ یہ سلسلہ مجرمہ آج تک جاری ہے۔ افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان، ان کی باقیات کے دن گنے جا چکے ہیں۔ 1 یونٹ کو بحال اور مجرم ٹولہ کو فارغ کرنا اور جاگیردار فوجی ٹولہ شاہی طبقہ کی 51% مستورات کو حکومتی ایوانوں کی لوٹ مار سے بچانا پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ یا اللہ پاکستان کو سردار انبیاء کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف رائج کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔